بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سارے بت تھے، لیکن ان میں 3 زیادہ اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے چلے آتے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں بتوں کو ہی مانتے تھے۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو اطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ اور اوس و خزرج عزا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں ہیں، جبکہ بعد نے لکھا کہ لات اور منات بہنیں ہیں جبکہ عزا ان دونوں کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن و خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے قبل لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی تھی اور وہ ایک شیر پر سوار رہتی تھی، جسے عرب اسد العات کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران بھی ان بتوں کا نام لگا کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے 3 بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات عرق کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی گاہیں بھی تھیں جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ مانتے تھے کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت، افزائش نسل، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ دراصل یہ شیطانی عورتیں تھیں، یعنی مادہ شیطان۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی حفاظت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں ان درختوں کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ جاؤ کہ اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا کی جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو وہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسائل بھی حل کر دیا کرتی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر خوش تھا۔ جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، آپ نے اللہ کی مدد سے فتح مکہ کیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے ہوئے مندروں کی باری آئی۔ جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا۔ انسانی تاریخ کا سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے۔ لہٰذا آپ حکم کی تکمیل کرتے ہوئے خراز بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکارا کہ بولا، عزا خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی۔ آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے ایک کوئلے کا ڈھیر موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے عزا کو قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی۔ اس طرح صدیوں تک پوجا جانے والی یہ شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ یعنی خالد ابن ولید کے ہاتھوں سے ہوا۔